لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں علم و حکمت کے مدنی پھول مفتی صاحب سے حاصل فرمائیں گے، اور خاص آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عمرے کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل. تو اس عمرے کے طریقے سے متعلق مدنی پھول اور جو احکام عمرہ ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اس میں طواف سعی وغیرہ کے مناسک. تو آپ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اس سال اگر حج پہ جا رہے ہیں تو جلدی جلدی اپنی کاپی اور قلم لے لیجئے، جو طریقہ کار بیان کیا جائے اسے نوٹ کر لیجئے، اور اگر بالفرض ابھی تک آپ کے بلاوے کی کوئی صورت نہیں ہوئی تو گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ جب بلا ہوا آتا ہے تو خود ہی انتظام ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی علم دین سیکھنے کی نیت سے ڈائری اور قلم لے لیجئے، اور جو مدنی پھول یہاں بیان ہوں اسے نوٹ کر لیجئے. تو ہر سال حج پر بلا یا الہی، تو ہر سال حج پر بلا یا الہی، وہاں آب زمزم پیلا یا الہی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، تڑپ تو ہم سب کے دلوں میں ہونی ہی چاہیے کہ میں بھی کاش مکہ مدینہ دیکھوں، وہاں حرم میں جاؤں اور زمزم بھی پیوں. کوشش کیجئے علم دین کی نیت سے بیٹھے رہیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور یاد رکھیں کہ جس عمل سے پہلے کوئی نیت نہیں ہوتی اس کا ثواب نہیں ملتا. تو اچھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا ثواب پائیں گے. نیت کیجئے کہ اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا. یہاں جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی نیت کریں کہ اول تاخر سلسلے میں رہیں گے، حتی الامکان اپنے موبائل فون وغیرہ کو ٹچ نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے، نہ میسج دیکھوں گا نہ کال سنوں گا. بڑی پیاری درود پاک کی فضیلت جو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کے صفحہ نمبر 247 پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی اور عازمین حج، آپ سے خصوصی طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ امیر اہل سنت نے 19 مدنی انعامات عازمین حج کے لیے عطا فرمائے. اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ اپنا معمول بنائیے کہ 1200 مرتبہ درود پاک کا ورد کیجیے. نیت کر لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عدنان بھائی، آج سلسلے میں ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام، جس میں آپ نے حج کی دعائیں مانگی ہیں ماشاءاللہ، اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف مانگے ہیں اور زمزم شریف پینے کی دعائیں مانگی ہیں، انشاءاللہ وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو آئیے اس سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی زیادہ حاصل ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے
اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے یہ کلام پڑھوں گا. آپ بھی اس کلام میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا،
بنا دے آقا کا پڑوسی بن جائے تار
ماشاء اللہ الحمدللہ. ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے سلسلے کے روئے رواں مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. مفتی صاحب آج کا سلسلہ ہم نے تھوڑا انٹرو تو دیا ہے چونکہ آج عمرے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا, تو اس میں کس طرح سے ہماری تربیت فرمائیں گے آج؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم مسجد الحرام شریف چلیں گے. سبحان اللہ, لے چلیں مفتی صاحب, چلے رہیں تصورات میں انشاءاللہ. اور اب ایک بندہ جب مسجد الحرام شریف جاتا ہے, جی, نیا بندہ بالکل پہلی دفعہ جانے والا, وہ چکرا جاتا ہے. مطلب رش ہوگا, ازدحام ہوگا, لوگ ہوں گے, یہ صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. اصل تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ رش کیا ہوتا ہے, صحیح, خاص طور پر حج کے موسم میں. جی, تو بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہو کیا گیا. ابھی 2013 میں حج پہ گیا, ماشاء اللہ. تو کیا ہوا کہ قافلہ تھا پورا, ہم لوگ برآمدے میں اترے, یعنی خانہ کعبہ کو دیکھا پہلی نگاہ سے, دعا کی. اس کے بعد میں نے سب کو طواف کا طریقہ بتایا اور یہ عرض کیا کہ اب استباء کر لیں. چادر نکال کے استباء کر لیا. مطاف میں اتر گئے. اب مطاف میں اتر کے ایسا ہوا کہ کسی موقع پر میری چادر سرک گئی اور میں نے بکل مارا, دوبارہ چادر لے لی, استباء ہی نہیں کیا. 2-3 چکر کر لیے تو پھر کوئی بتا رہا ہے مفتی صاحب آپ نے استباء تو کیا ہوا ہی نہیں ہے. تو ایسے رش میں نا بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے. صحیح, خیر سنت موقدہ ہے, جان بوجھ کے چھوڑنا تو برا ہے, لیکن یہ ہے کہ لیکن ایک خانہ کعبہ کی اپنی ایک ہیبت بھی ہے نا, یعنی اس در پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کے بہت ساری کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جی, کہ جو سیاہ رنگ ہے نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ایک وہ ہے, ایک طرح سے کہہ لیجیے عکس ہے. یعنی اس میں بھی ایک تجلی ہے سیاہ رنگ کے اندر بھی, اور ایک عجب ہیبت ہے. مطلب ایک تو ویسے ہی نور, پھر ہیبت, جی, اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا, پہلی مرتبہ کیا دیکھنا, بات ہے. اس کی کیفیات, پھر عمرے کی ادائیگی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی مراحل اتنے مشکل نہیں ہیں. صحیح, بھئی عرفات میں جا کے صرف آپ نے جانا ہے, بس یہ ایک بنیادی چیز ہے, جانا وقوف ہے, وہاں پر. وقوف ہے. جی, رمی میں بھی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی ہی موٹی سی ایکٹیویٹی ہے, زیادہ سمجھانے کی چیز نہیں ہے. لیکن جو طواف ہے نا, طواف کوئی 2 درجن ایکٹیویٹی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. صحیح, کوئی 2 درجن, بلا مبالغہ عرض کروں. اچھا, تو طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے. ٹھیک, فرق یہ ہے کہ نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے, اور طواف میں یہ ہے کہ گفتگو کی اجازت ہے. اور پھر طواف اور نماز میں ایک اور فرق ہے. نماز میں ہم غائبانہ طور پر نماز پڑھتے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا, ٹھیک, تو وہاں تو خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی جو کیفیات اور روحانیت ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہیں. تو جب بندہ اترا مطاف میں, اب رش اور یہ سب چیزیں, اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا جناب کہ حجر اسود ہے کہاں, میں شروع کہاں سے کروں. صحیح, اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ملتزم پہ آنا ہے. ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم یا تو ممکن ہی نہیں ہے کھڑا ہونا, اور یہ کونا اور وہ کونا, اور یہ چکروں میں لکھا ہوا جناب مستجاب کے پاس پہنچ کر یہ دعا پڑھے, وہ مستجاب ہے کہاں. تو یہ ایک بہت الجھن ہو جاتی ہے دماغی طور پر صحیح, کہ بندہ کرے کیا. بس اسی لیے تو مفتی صاحب ہم آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ ہماری الجھن دور کر دیجیے. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے ایک خانہ کعبہ کی 3D تیار کی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم ایک تعارف کروا سکیں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے کون سی جو سائڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کون سی دیوار کو کیا کہتے ہیں, کون سے کونے کو کیا کہتے ہیں, اس کے کس جز کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ جو طواف کا سمجھنا ہے نا, آسان ہو جائے. یہ ایک یوں سمجھیے کہ
ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ ایک چیز ہے جو غائب ہے، آپ سمجھائے جا رہے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے تصور میں اس کا ایک تصور قائم کرتا ہے. کوئی کس اینگل سے اس تصور کو لے رہا ہوگا، کوئی کس اینگل سے لے رہا ہوگا. جی. تو یہ جو ہوتا ہے بصری طریقہ ہوتا ہے، ویژول جو طریقہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پریزنٹیشن جتنی اچھی ہوتی ہے نا مفتی جی. صاحب، اتنا ہی سمجھنے میں تھوڑی آسانی محسوس ہوتی ہے. جی جو چیز باقاعدہ پریزنٹیشن کے ساتھ اور پروجیکٹر کے ذریعے یا ایل سی ڈی کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے، تو وہ آج کل جو زمانہ تھوڑا ایڈوانس ہے، وہ لوگوں کے سمجھنے میں زیادہ آ جاتا ہے. ایڈوانس بھی ہے، لوگ پھر عادی ہو چکے ہیں مختلف قسم کی اس طرح کی جی. چیزوں کے. تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں طواف کو سمجھنے کے لیے، خانہ کعبہ کے اجزاء کو سمجھنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کی کس دیوار کو کیا کہتے ہیں، کس کونے کو کیا کہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس تیار ہے خانہ کعبہ کی 3D. اور آئیے اس کا چلتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کا نام ہے سمجھیے ایک نقشے سے. مسجد الحرام شریف کا منظر ہے، خانہ کعبہ ہے. یہ جو کونا ہے، اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں. ایک رکن ویسے تو پلر کو کہتے ہیں، پلر کو کہتے ہیں تو، لیکن یوں سمجھیے کہ جو کونا ہے، اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں. ٹھیک. اسود اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حجر اسود موجود ہے. یہ جو ایک گول ہول نظر آ رہا ہے، یہی حجر اسود کا ہول ہے. اس کے اندر حجر اسود نصب ہے. آگے چلیے، کنٹینیو رکھیں آپ. وہ پورے کونے کا تعارف تھا، اور یہ تعارف ہے حجر اسود کا کہ یہ حجر اسود ہے. یہ خاص طور پر آپ کو طواف کی ابتدا میں کام آئے گا. طواف کی ابتدا کہاں سے کرنی ہوتی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. یہ جو جز ہے، اس کا نام ہے ملتزم. خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ ہے باب الکعبہ، یعنی دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کا، اسے باب الکعبہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ کہتے ہیں. کافی اونچا ہے اور بمشکل ہاتھ پہنچتا ہے اگر بندہ نیچے کھڑا ہو. اسٹیپ بھی ایک بنا ہوا ہے، تو اسٹیپ بھی بنا ہوا ہے. اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں. طواف کرتے ہوئے اسی طرح بڑھنا ہوتا ہے کہ حجر اسود سے شروع ہوئے، باب کعبہ کے آگے سے ہوتے ہوئے، رکن عراقی کے سامنے سے ہوتے ہوئے، یہ جو یو نکلا ہوا ہے، یہ جو یو ہے، یہ در حقیقت ایک باؤنڈری ہے. اور اس باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے وہ عین کعبہ ہے. جس طرح یہ حصہ خانہ کعبہ کا، اس کے اندر دروازہ ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس یو کے اندر جو جگہ ہے پرنالے کے نیچے، یہ قریش نے زمانہ جاہلیت کے اندر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس جگہ کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. وہ اندر لے گئے تھے، کلوز کر دیا تھا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ اس کو دوبارہ سے توڑا جائے اور دوبارہ انہی بنیادوں پہ بنایا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھیں. تو ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ غریبوں کے لیے راستہ ہے کہ وہ بھی عین خانہ کعبہ کے اندر جا سکتے ہیں. رش نہ ہو تو بآسانی جایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. آگے چلیے. تو اس کا نام ہے حتیم. یہ جو خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اس کا نام ہے حتیم. یہ میزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے. اور ایک اور بات یہ عرض کروں کہ اس کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہے. سبحان اللہ. وہ کیا شعر ہے؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے
छाले बरस रहे हैं। आला हज़रत रहमान ने भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, बड़ा प्यारा उसमें नक्शा खींचा है जी। और खाना काबा के एक एक जुज को मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत से देखा है। अब हतीम के बाद ये जो अगला कोना है इसका नाम है रुकने शामी। मुल्क शाम की जानिब वाक़ है इसलिए रुकने शामी कहा गया, और उससे पहले वाला इराक की जानिब वाक़ था इसलिए उसे रुकने इराकी का नाम दिया गया। ये मुस्तजार है, यानी इस दीवार पूरी का नाम मुस्तजार है। मुस्तजार का मतलब है पनाह लेने की जगह। सुभान अल्लाह। तो चूंकि यहाँ खड़े होकर लोग पनाह मांगा करते थे, अमन मांगा करते थे, इसलिए इस दीवार का नाम, इस मुकद्दस दीवार का नाम मुस्तजार रखा गया। यहाँ वैसे रश दीगर हिस्सों से ज़्यादा कम मिलता है। ये एक और कोना है, इस कोने का नाम है रुकने यमानी। मुल्क के यमन की जानिब चूँकि ये वाक़ है इसलिए इसे रुकने यमानी कहा गया। अब आलमगीरियत देखिए आप कि खाना काबा जो है सिर्फ हिजाज़ मुक़द्दस का नहीं है, आलम इस्लाम का है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए खाना काबा के जो कोने हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ मंसूब किए गए हैं, सुभान सबका है ये। क्या बात। ये बहुत ही प्यारी दीवार है और 70,000 मलाइका यहाँ मौजूद रहते हैं लोगों की दुआ पर आमीन कहने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया मुस्तजाब, यानी दुआ कबूल होने की जगह। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मांगी है मैंने जितनी दुआ मंजूर होगी मकबूल होगी। मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुस्तजाब। और फिर अगला कोना जाहिर बात है हजर असवद का है। हजर असवद का कोना है। अब ये ऊपर का व्यू है और ये देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हम रिवर्स करके वो मकाम इब्राहिम दिखा दें। एक रह गया है। अच्छा वो आगे मकाम इब्राहिम भी दिखा आगे आगे आएगा। इसको पर रोकिएगा जरा जी। अब देखिए मस्जिदुल हराम बहुत बड़ी है। आप उसके अंदर कहीं भी हों, जब आपको तवाफ शुरू करना है तो आपको लाजमी तौर पर हजर असवद से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक ऊपर का व्यू है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कहीं भी हैं, ग्राउंड फ्लोर पर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हैं, बेसमेंट में हैं, आपको हजर असवद जो है ना उसका ख्याल रखना है तवाफ़ करते हुए। वैसे तो खाना काबा के करीब रहकर तवाफ़ करना है, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत के अंदर बड़ी आजमाइश हो जाती है, लोग छत से भी तवाफ़ कर रहे होते हैं, जगह नहीं होती। आगे चलिए। इसकी डायरेक्शन के लिए मुफ्ती साहब वहाँ पर सब ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई हैं जी। कि अगर कोई ऊपर छत से भी कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर से कर रहा है। ये एक और चीज़ समझने की है यहाँ पर कि ये डायरेक्शन डाली गई है, वहाँ पर इस तरह का पट्टा नहीं है इस वक्त कि जनाब आप जब भी तवाफ़ करने के लिए खड़े होंगे आपने ये देखना है कि हजर असवद से आप 4 इंच पहले खड़े हों, और 4 इंच 6 इंच पहले खड़े होकर वहाँ खड़े होकर खाने काबा की तरफ मुँह कर कर एक लम्हे के लिए आप नियत कर लें कि मैं तवाफ़ की नियत करता हूँ। मुतलक तवाफ़ की नियत करना काफ़ी है। आगे चलिएगा। यूँ आगे जाना है, फिर आपको नियत करने के बाद आगे जाना है। अभी थोड़ा सा और समझाएंगे इंशाअल्लाह। नियत कहाँ खड़े होकर करनी है। अब एक करेक्टर के जरिए समझाया जा रहा है कि यहाँ खड़े होकर आपने नियत करनी है। ऐन हजर असवद से भी अगर नियत करेंगे तब भी तवाफ दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन मुस्तहब तरीका यह है हजर असवद थोड़ा सा पहले खड़े होकर नियत करें
تاکہ آپ کا پورا جسم عبور کر جائے حجر اسود کو، ٹھیک، یہ زیادہ افضل ہے۔ آگے چلیے، یہ پوائنٹ نمبر 1 رکھا ہے، یہاں کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے، اور آپ کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ آگے چلیے، اب پوائنٹ نمبر 2 آ رہا ہے۔ حجر اسود سے آپ آگے بڑھے ہیں اور پوائنٹ نمبر 2 پر آ گئے ہیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 بڑا اہم ہے، کیونکہ رش ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ نے نیت کر لی، اگر 2-4 انچ پہلے نہیں کی تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے لازمی طور پر۔ ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے استعلام کرنا ہے۔ ٹھیک، استعلام کے کئی طریقے ہیں، سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے، موقع اگر ملتا ہے، رش نہیں ہے، شروع میں جانے والوں کو ممکن ہے ایسا موقع مل جائے، لیکن 15-20 تاریخ کے بعد جانے والوں کو، 15-20 ذوالقعدہ کے بعد جانے والوں کو بہت مشکل ہوگی، ایسا موقع نہیں ملے گا کہ مطلب کسی کو دھکا دیے بغیر، یا کوئی خاتون اگر موجود ہے تو اسے ٹچ ہوئے بغیر، مطلب کوئی خاتون بھی نہ ہو، ایسا ازدحام بھی نہ ہو، آپ بآسانی حجر اسود تک پہنچ جائیں۔ سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے، آپ جا کر اپنے لب اس حصے کو مس کریں کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ کتنی مبارک جگہ ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سب چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ صحیح، پتھر وہ بھی ہوتا ہے جو استنجا خانے میں لگتا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے دیوار میں نصب ہے۔ ٹھیک، تو اصل عظمت کا اور تعظیم کا جو معیار ہے وہ نسبت ہے، ٹھیک، کہ جس چیز کو جتنی معظم چیز کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ اتنی ہی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ ماشاء اب دیکھیے حجر اسود اتنی پتھر ہی متبرک تھا، ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن چونکہ جنت سے نسبت ہوئی، جنت سے نسبت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، ماشاء اللہ، صحابہ اکرام نے بوسہ دیا، اور صدیوں سے خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ایک دور ایسا آیا تھا کہ حجر اسود کو اتار کر اہل مصر لے گئے تھے، اچھا، فاطمیین کا دور تھا، لیکن پھر بعد میں یہ لایا گیا، اسی بنا پر اس کو چاندی کے کور میں رکھا گیا ہے کہ یہ اب اجزاء میں ہے، ایک پیس میں نہیں ہے، ٹھیک، چند اجزاء میں ہیں اب یہ۔ تو اب جو نمبر 2 پوائنٹ ہے، اس نمبر 2 پوائنٹ پر آپ نے استعلام کرنا ہے۔ استعلام کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، ٹھیک، اور زہ نصیب کچھ اور آپ کو جگہ ملتی ہے تو اپنی پیشانی بھی اس پر رکھ دیں۔ اگر یہ موقع نہیں ملتا تو آپ اپنے ہاتھ حجر اسود پر رکھیں اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ موقع بھی نہیں ملتا تو آپ اپنی چھڑی جو ہے وہ رکھیں اور چھڑی چوم لیں۔ یہ موقع بھی نہیں ملتا تو اب آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ ٹھیک، تو اب جو جتنا دور ہے وہ اسی اعتبار سے زیادہ تر لوگ اشارے ہی کرتے ہیں، ٹھیک، اور رش اتنا ہوگا آپ کو یوں ٹیڑھا ہونے بھی نہیں دیا جا رہا ہوگا، آپ تھوڑے سے بھی ٹیڑھے ہوئے اور پیچھے والا بندہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر جو ویل چیئر پر ہوتے ہیں وہ اگر ایک دم بریک مار لیں تو لوگ بڑی آزمائش ٹکرا جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس مرحلے پر بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ جی، تو طواف جب شروع کرنا ہے تو پوائنٹ نمبر 2 کے سامنے کھڑے ہو کر استعلام کرنا ہے۔ جو کلمات یہاں پڑھنے کے وہ کلمات پڑھنے، وہ مستحب ہے پڑھنا، وہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے۔ استعلام جو پہلا استعلام ہے، نیت کرنے کے فوراً بعد استعلام کرنا ہے، ٹھیک، یہ سنت موقدہ ہے۔ اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں تب بھی آپ نے استعلام کرنا ہے، وہ 8واں استعلام ہوگا، وہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ درمیان میں ہر دفعہ
مطلب طواف 7 چکروں کا نام ہے نا. ٹھیک. ہر چکر پر اس مقام پر آ کر آپ نے استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور استلام کرتے ہوئے آپ نے گزرنا ہے. درمیان کے جو چکر ہیں وہاں کا استلام سنت موقدہ تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے اور موقع ملے تو ضرور کیا جائے. تو اب آپ پوائنٹ 2 پر آ گئے. آگے چلیے گا جناب. یہ اینگل تھوڑا بڑا ہو گیا ہے لیکن پوائنٹ 3 آپ سمجھیے کہ جب پوائنٹ 3 پر آنا ہے تو آپ نے اپنا اینگل چینج کرنا ہے. یعنی جیسے ہی حجر اسود کو عبور کیا آپ یکدم سیدھے ہو گئے اور طواف کرنے والوں میں شامل ہو گئے. آپ نے حجر اسود سے بڑھنا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف. ٹھیک. یہ واجب ہے. اس کا الٹ طواف کرنا ترک واجب ہوگا، حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. جو جالی نظر آ رہی ہے یہ مقام ابراہیم ہے. جی بالکل. تو جی یہ مقام ابراہیم ہے. یعنی یہ ہے کیا، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لفٹ پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. لفٹ تھوڑی تھی، وہ ایک پتھر تھا. اللہ کے حکم سے وہ بلند ہوتا گیا. جی. خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی گئیں، وہ پتھر اوپر اٹھتا تھا. پھر آپ مطلب کہ سامان لینے آتے وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا. پھر آپ جاتے وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا. تو آپ علیہ السلام کے مبارک قدم اس پتھر میں اس کے جو نشانات ہیں وہ پڑ گئے. وہ پتھر اتنا معظم، اتنا بابرکت قرار دیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہوا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کوئی بھی طواف ہو، فرض طواف ہو، نفل طواف ہو، عمرے کا طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے جائیں، مقام ابراہیم کے محاذات میں پڑھے جائیں. تو اب وہ جو پتھر تھے اب وہ 2 چاندی کے کٹوروں میں ہیں اور وہ پتھر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشان والے پتھر ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے رکھے گئے ہیں. سبحان اللہ. مسجد میں رکھے گئے ہیں. بعض لوگوں کو بڑی جو ہے نا وہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پاؤں ہی تو ہیں، پاؤں کے نشان ہی تو ہیں، پاؤں کے نشان ہی تو ہیں. عقلوں سے سوچتے ہیں، عشق اور محبت سے نہیں سوچتے. ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ، کہنے لگے کہ جی نہیں چھوؤ نہیں چھوؤ نہیں چھوؤ، ٹچ نہ کرو. میں نے کہا یہ ہیں کیا؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا. میں نے کہا یہ ہیں کیا؟ تو کہنے لگے یہ اس طرح پتھر ہیں. اچھا اتنے عظیم پتھر ہیں جو یہاں رکھے گئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رکھے گئے ہیں، تو یہ کتنے مبارک ہوں گے. تو ماشاء اصل چیز کیا ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، اس کی عظمت ہے. اگر ہم اسے بوسہ دیتے ہیں تو محبت سے بوسہ دیتے ہیں. صحیح. ہم اسے کوئی معبود سمجھ کے بوسہ تھوڑی دیتے ہیں. ہم تو اللہ کے بندے کے قدموں کا نشان سمجھ کے بوسہ دیتے ہیں. اور تو یہ تو ویسے شرک کا توڑ ہے. یہ پتھر بھی جو ہے، یہ دونوں پتھر جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابی قبیس پر اپنے والد صاحب کے حکم پر کہ بھائی کوئی اونچی چیز لاؤ تو آپ تلاش کرنے گئے تو آپ کو ان پتھروں کی نشاندہی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی اور بتایا کہ یہ پتھر لے جائیے. مطلب مختصر میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ دونوں پتھر آپ لے کر آئے وہاں نیچے، اور پھر ایک پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور دوسرا جو ہے وہ وہاں نصب کیا. تو اتنے عالی شان اور جنت سے آئے ہوئے پتھر کی تعظیم تو یقیناً ہماری سعادت ہے. یہ تو تھا ہمارا ایک جی 3D کے حوالے سے ایک سیگمنٹ. مفتی صاحب اس میں جو ہے جیسے کعبۃ اللہ شریف کی آپ نے زیارت کروائی ہمیں اور مختلف اینگل سے اس کی 3D بھی سمجھائی گئی، تو اب آگے ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے سفر عمرہ قدم بقدم. اصل تو ہمارا سیگمنٹ ہے حج قدم بقدم. وہ تو ہے لیکن آج آپ نے جو ہے نا خصوصی ترکیب بنائی ہے. عمرہ جو ہے حج ہی کا ایک حصہ ہے. بے شک. تو اس لیے ہم عمرہ قدم بقدم لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ. ایک نظر میں عمرہ کو سمجھیے آپ. جی مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے جی دکھائیے. چلیے جی چلائیے. لبیک اللہم لبیک. عمرہ قدم بقدم. اب یہ سمجھنا کہ جی عمرہ قدم بقدم یہ ہمارا سر ورک ہے. عمرے کے اندر رکیے گا ایک منٹ. عمرے کے اندر جو ہے وہ 7 چیزیں ہیں. ٹھیک. یعنی 7 چیزوں کا نام عمرہ ہے. اگرچہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض یا واجب نہیں ہے، جی، لیکن عمرے کے اندر جو مختلف ایکٹیویٹی ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے
تو 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا نام عمرہ ہے. ٹھیک ہے. شروع سے چلائیے گا اس کو. سب سے پہلی چیز ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا اپنے سارے لوازمات کے ساتھ. نیت بھی کرنی ہے، استلام بھی کرنا ہے، رمل بھی کرنی ہے، استباء بھی کرنا ہے. اس کا ایک نام ہے طواف کرنا، 7 چکر کا ایک طواف. آگے چلیے. دوسری چیز ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ واجب ہے. کنٹینیو کرتا ہے. تیسری چیز ہے نماز پڑھنے کے بعد ملتزم پر آنا. تفصیل میں عرض کرتا ہوں کچھ دیر بعد. آگے چلیے. چوتھی چیز ہے ملتزم کے بعد عمرہ کرنے والا آب زمزم پر جائے گا. ٹھیک. کیا کرے گا وہاں جا کر عرض کرتا ہوں. پانچویں جو چیز ہے وہ ہے آب زمزم کے بعد صفا اور مروہ کے سعی کرے گا عمرہ کرنے والا. جو چھٹی چیز ہے سعی کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا. اور جو 7ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ حلق یا تقصیر کروانا. ٹھیک. عورتوں کے لیے صرف تقصیر ہے، مردوں کے لیے دونوں چیزیں ہیں. اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. اب آتے ہیں تو کتنے 7 کام ہو گئے. کتنی چیزوں پر مشتمل عمرہ جناب؟ 7 چیزوں پر. بہت ہی سمجھنے کی چیز. اگر آپ ایک کاغذ پر لکھ بھی لیں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اب طواف کے حوالے سے بڑے ہی مختصر اور موٹے موٹے پوائنٹ اور تفصیلی جو کام ہے وہ تو ہمارا جاری ہے. اللہ نے چاہا تو پوری ہماری کوشش ہے کہ حج کے ہفتے کے اندر جس عشرے میں حج ہو رہا ہے کم از کم اس عشرے کے اندر ایک کتاب آ جائے. وہ کتاب پوری ہی طواف کے موضوع پر ہے. کیا بات ہے. تقریباً 250 سے 300 صفحات پر مشتمل ہوگی. احکام طواف. تو صحیح. طواف کے یہاں میں چند 5 سے 7 جو ہے وہ موٹے موٹے مسائل بیان کرتا ہوں. پہلا نقطہ، طواف کرتے ہوئے کرنا کیا ہے. خانہ کعبہ کے قریب رش میں جانے سے پہلے مرد حضرات اجتباء کر لیں. اجتباء چادر دینی پڑے گی عبدالرحمن بھائی آپ کو. ایک چادر آپ پکڑ لیں، ایک مجھے دے دیں. اچھا یوں ہیں اگر تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی بیشی ہوگی تو کور ہو جائے گی. استباء کسے کہتے ہیں؟ یعنی استباء جو ہے یہ طواف سے تھوڑا سا پہلے کریں گے. یہ نہیں جب سے آپ نے احرام مان لیا استباء کر لیا. پہلے میں بتا دیتا ہوں استباء کہتے ہیں کسے. یہ چادر کا ایک پلو ہے، ٹھیک ہے. یہ چادر کا دوسرا پلو ہے، ٹھیک ہے. پہلے پلو کو ڈالنا ہے الٹی طرف. ڈال لیا. یہ الٹی طرف الٹے کندھے پہ نظر آ رہا ہے جناب. اور اس کو سیدھے ہاتھ کے بغل سے نکالنا ہے. کندھا جو ہے وہ خالی رکھنا ہے. کندھا خالی رکھنا ہے. یہ کب کرنا ہے؟ جب طواف کرنا ہوگا. جب احرام پہننا ہے اس وقت نہیں. طواف کرنے سے یوں سمجھیے کہ 1-2 منٹ پہلے، یا آپ کو اگر سمجھتے ہیں رش ہے یہ سب کچھ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا تو ایسی جگہ کر لیں جہاں رش نہ ہو، آپ آسانی سے کر سکیں. تو یہ چادر جو ہے یہ بغل سے نکالنی ہے سیدھی جانب سے. سیدھا کندھا جو ہے وہ خالی رکھنا ہے اور اس پلو کو جو ہے الٹے کندھے پہ ڈال لینا ہے. تو اب دونوں پلو کہاں آ گئے؟ الٹے کندھے پر آ گئے. جی. تو کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے کہ دونوں سرے جو ہے وہ الٹے کندھے پہ رکھنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرا ہے چادر کا پلو یہ بھی اس طرف ہے اور جو دوسرا سرا ہے یہ بھی اس طرف ہے. دونوں الٹی جانب ہے. سیدھا کندھا جو ہے وہ خالی ہے. ٹھیک. اچھا، اس عمل کا نام کیا ہے؟ استباء. استباء. کب کرنا ہے یہ؟ طواف شروع کرنے سے پہلے. طواف شروع کرنے سے تھوڑا سا پہلے. طواف شروع کرنے سے پہلے یہ کرنا سنت موقدہ ہے. اور طواف کے سارے چکروں میں کرنا ہے. 3 چکروں میں نہیں کرنا، سارے چکروں میں کرنا ہے. جیسے ہی طواف ختم ہوا آپ نے 8واں استلام کیا، آپ اس کو اب نارمل کر لیں. کندھے کو
دلچسپ منظر کیوں نہ ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام تشریف لاتے رہے، اولیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور پروانہ جو ہے وہ شمع کے گرد کیا جھومتا ہے اللہ اکبر، کہ جو عشاق اور اللہ کے بندے اللہ کے گھر کے گرد گھومتے ہیں۔ کیا طواف کا مقصد کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے نا، یعنی طواف ایک عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم کے لیے کی جاتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس جگہ آ کر یوں پھیرا دو، تو اس جگہ آ کر اسی طرح پھیرا دیا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعظیم کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہاں رنگ رنگ کا بندہ نظر آئے گا، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی گڑ گڑا رہا ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے آنسو نہ نکلتے ہوں۔ ہر ایک کا اپنا ہی انداز اپنا حاضری کا ہوتا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز۔ مطلب کہ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ ہاں ہاں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے، اسے بوسہ دیا، پھر طواف کیا، پھر صفا کے پاس آئے، اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، پھر ہاتھ اٹھا کر ذکر اللہ میں مشغول رہے جب تک خدا نے چاہا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو طواف جو ہے تو ایسی عمدہ عبادت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سبحان کے لیے۔ اللہ، کیا بات ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے استباء کر لیا آپ نے، استباء کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے جناب؟ نیت کرنی ہے۔ نیت کریں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ حجر نیت کرنے کے بعد استعلام کریں گے، استعلام کرتے ہوئے عمرے کے طواف کا پہلا چکر شروع ہوگا۔ انشاءاللہ۔ نمبر 3 پوائنٹ، 7 چکر پورے کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ بھی استعلام کریں گے، یوں طواف مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ۔ نمبر 4 پوائنٹ، طواف کے ہر چکر کی دعا رفیق الحرمین میں موجود ہے، ضرور پڑھیں، اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں۔ نمبر 5، استلام کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کلمات پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ، پہلے چکر سے پہلے مطلق طواف کی نیت ہونا بھی کافی ہے۔ آپ عمرے کے طواف کر رہے ہیں، آپ نے نیت نہیں کی، صرف یہ نیت کر لی طواف کر رہا ہوں، تب بھی کافی ہے۔ آپ طواف زیارت کر رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی میں نفلی طواف کر رہا ہوں، تب بھی وہ طواف زیارت ہی ہوگا۔ تو مطلق طواف کی نیت ہونا کافی ہے، ٹھیک۔ یہ اصل چیز ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ، کم از کم 4 چکر کا ہونا عمرے کے طواف کے لیے فرض ہے اور بقیہ ہر چکر واجب ہے۔ 4 چکر کسی نے نہیں کیے،
وہ احرام نہیں کھول سکتا، اس کو جو ہے نا چکر کرنے پڑیں گے، عمرہ اس کا ہوگا ہی نہیں۔ ہاں 4 چکر کر لیے، کوئی عذر ہو گیا تو صورتیں بن جائیں گی، لیکن 4 چکر کرنا فرض اور بقیہ ہر چکر واجب ہے۔ نمبر 8، عمرے کے طواف کے پہلے 3 چکر میں مرد حضرات رمل کریں گے۔ کتنے چکر میں؟ پہلے 3 چکر میں، یعنی چھوٹے چھوٹے پاؤں رکھتے ہوئے کندھے ہلا کر چلیں گے، جیسا کہ بہادری دکھاتے وقت چلا جاتا ہے۔ رمل اس وقت ہے کہ جب رش کی وجہ سے ایسا کرنا ایذا کا باعث نہ ہو۔ اب آپ چل رہے ہیں، کسی سائیڈ پر رش ہلکا ہے، کسی سائیڈ پر رش کم ہے، تو جہاں جہاں موقع ملتا ہے رمل کریں، لیکن 3 چکر کے بعد اب رمل نہیں کرنا۔ ٹھیک، اب رمل کرنا کیسے ہے؟ چلیں تھوڑا سا آپ سے انشاءاللہ میں استلام کی بھی درخواست کروں گا، کیسے کریں گے۔ خانہ کعبہ کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، اگر آپ استلام کر کے بھی دکھا دیں اور کس طرح انہوں نے چلنا ہے، تھوڑا سا اگر پریکٹیکل کر دیں تو انشاءاللہ۔ پریکٹس تو اس میں 3D میں آ گئی ہے، تھوڑا سا میں رمل عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ پہلے استباء کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم۔ اب کیا ہے رمل کیوں کیا جاتا ہے؟ رمل ایک ہیبت دکھانے کا ایک طرز عمل ہے کہ بندہ جو ہے وہ کفار پر رعب ڈالے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا، اور حجت الوداع جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا تھا، امن ہی امن تھا، کفار تو زیر آ گئے تھے، تو ان کا داخلہ بھی جو ہے وہ مسجد الحرام شریف میں منع ہو گیا تھا، پھر یہ عمل کیوں کیا گیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے عالم میں طواف جو ہے وہ کرنا نصیب کیا، تو اب اسی طریقہ کار کو جاری رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ فقہاء کرام نے یہ بات بیان کی، ماشاءاللہ۔ تو اب جو استباء ہے نا، یہ رمل کا چھوٹا بھائی ہے۔ استباء کیوں کیا جاتا ہے؟ جو رمل کا مقصد ہے نا کہ ذرا بندہ سینہ تان کے چلے، تو کندھا وندہ ایسے لیے کھولا گیا ہے کہ اس چلنے میں اور ہیبت واضح ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 پھیرے ہی چلے، تو 3 پھیرے ہی رمل کرنا ہے، مطلب رمل 3 پھیروں میں کیا، 3 پھیروں میں رمل کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جو استباء ہے وہ چونکہ 7 پھیروں میں کیا، تو استباء 7 پھیروں میں کرنا ہے۔ اب رمل کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا قدم اٹھانے اور کندھے ہلا کر چلنے میں۔ ٹھیک، اب وہاں رمل کی ایسی مطلب کہ عجیب و غریب رنگ آپ کو ملیں گے، کوئی دوڑ رہا ہوگا، کوئی بھاگ رہا ہوگا۔ دوڑنا اور بھاگنا نہیں ہوتا، جو میں سمجھ پایا ہوں ایک عرصے کے مطالعے کے بعد، میں عرض کرتا ہوں، سینہ تان لیا، کندھا بھی یوں ہلانا ہے، یہ رمل ہے۔ آپ تھوڑا سا تیز چل سکتے ہو تو اچھا ہے، لیکن قدم چھوٹے اٹھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے تیز تیز تھوڑا چلیں گے تو یہ ماشاءاللہ، مطلب یہ ایک عام ہٹنے سے، ایک عام چلنے سے ہٹ کر ہے۔ اب دوڑنا اس کے لیے شرط نہیں ہے، فقہاء نے 2 ہی چیزیں لکھی ہیں، چھوٹے قدم، کندھا ہلانا، اور تھوڑا سا کندھے کا تناؤ آ جائے تو وہ بھی اچھا ہے، تاکہ وہ جو پوری کیفیت اور مقصود ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ رمل ہے جو میں سمجھ پایا ہوں۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ یہ بھی تو بتا دیں نا مفتی صاحب، یہ یہاں ہم رمل سکھا رہے ہیں اور طواف سکھا رہے ہیں اور یہ لبیک تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ کیا رمل کے دوران تلبیہ پڑھنا ہے؟ بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ جی بالکل۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ احرام 3 چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ نیت، تلبیہ اور احرام کی پابندیاں۔ تو سارے راستے تلبیہ پڑھنا ہے، خاص طور پر جب موومنٹ چینج ہو اس وقت پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی کوئی بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے لگا تو تلبیہ پڑھے، مستحب ہے۔ کھڑا تھا تو بیٹھنے لگا، تلبیہ پڑھے، حالت احرام میں نا۔ جی۔ اور اس کے بعد جو ہے
گاڑی چلتے ہوئے، جہاز اٹھتے ہوئے، جہاز لینڈ کرتے ہوئے، بس میں چڑھتے ہوئے، مومنٹ جب بھی چینج ہو تلبیہ پڑھنا مستحب ہے، اور تلبیہ پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ جب آپ نے آ کر حجر اسود کا استلام کیا، اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب تلبیہ کا موقع نہیں ہے. آپ دیگر ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک پڑھیں، طواف کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں. اب تلبیہ کا موقع نہ رہا. ٹھیک. اور جو قران کرنے والے ہیں، جب ان کا عمرہ پورا ہو گیا، انہوں نے حلق و تقصیر تو نہیں کی، جی. اس کے بعد وہ تلبیہ جاری رکھیں گے. اسی طریقے سے جنہوں نے حج کا احرام باندھا وہ اپنا تلبیہ اس احرام کے بعد جاری رکھیں گے. 7 یا 8 تاریخ کو جو احرام باندھا ذوالحجہ کی. اور حج کا تلبیہ کب بند کرنا ہے؟ جب پہلے دن کی رمی کرنے کے لیے، کنکری مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اس سے پہلے تلبیہ بند کر دینا ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. ایک عجب سرور ہے، عجب کیفیت ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی تلبیہ پڑھا جائے تو یعنی احرام کی حالت میں تو مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھا جائے. تو اور بھی بہت سارے آداب ہیں، آپ رفیق الحرمین بہار شریف کے 6 حصے کا مطالعہ کریں. آگے چلتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے، تقریباً یہ 8 پوائنٹ پورے ہوئے عمرے کے حوالے سے. عمرے کے بعد 7 چیزوں میں سے 8ویں چیز ہے طواف کے نفل پڑھنا. مشہور ہے، نفل پڑھنا بول بھی سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقتاً ہے واجب، پڑھنا واجب ہے. طواف کے نفل بھی بولتے ہیں اسے، لیکن یہ نفل نہیں ہے. اس کی حقیقتاً جو حیثیت ہے وہ واجب ہے. وہ واجب یعنی یہ واجب کہلاتے ہیں. واجب الطواف کی نیت کر لے، میں ادا کرتا ہوں 2 رکعت واجب الطواف. یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو واجب الطواف ہیں، سلائڈ چلائیے گا ہماری. جی دکھائیے. یہ جو 2 رکعت واجب الطواف ہیں، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد واجب ہیں، خواہ عمرے کا طواف ہو یا نفلی. افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد اور مسجد الحرام ہی میں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ رکعت پڑھی جائیں، ورنہ تاخیر سے پڑھنے اور مکہ مکرمہ میں حرم میں کسی بھی جگہ پڑھنے سے بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فوراً پڑھنا ضروری ہے، اور بعض اوقات ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ فوراً پڑھ نہیں پاتا بندہ، بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو افضل یہ ہے کہ فوراً پڑھ لے. ٹھیک. لیکن مثال کے طور پر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں 2-3 نفلی طواف کر لوں اور ایک ساتھ ہی پڑھ لوں، تو بہرحال پڑھنا جائز ہے. ٹھیک. 2 چیزیں ہو گئی. ایک چیز اور آپ نے سمجھائی کہ یہ سوال بہت آتا ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہن میں رہے ناظرین کے، کہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اب ہم نے وہاں جگہ نہیں ملی مقام ابراہیم میں تو مسجد الحرام میں. اب مسجد الحرام میں بھی ایسا موقع ہو رہا ہے کہ باہر نکل گئے، تو اب گھر میں چلے گئے جو کہ حرم میں ہے. اب ظاہر بات ہے مسجد الحرام شریف میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. گھر میں پڑھنے کا ثواب وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب آنا جانا تو رہتا ہی ہے نا، صبح شام آنا جانا رہتا ہے. جب اگلی مرتبہ آئے تو وہاں پڑھے جا تو پھر پڑھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ قضا ہو جائیں گے، یہ ذمہ پہ باقی ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. افضل وقت وہ ہے کہ فوراً بعد پڑھ لیے جائیں. ٹھیک. تیسرے نمبر کارڈ کی طرف چلتے ہیں. نماز طواف کے بعد ملتزم پر آنا. ہم بات کر رہے ہیں عمرے کے ارکان کی یا عمرے کی ایکٹیویٹیز کی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ طواف کے بعد بندہ جو ہے وہ ملتزم پر آئے گا. ہم نے بیان کر دیا تھا ملتزم کسے کہتے ہیں. خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں. وہاں ایک زائر آئے گا اور عمرہ کرنے والا طواف اور نماز طواف سے فارغ ہو کر رش نہ ہو تو خانہ کعبہ کی دیوار پر ملتزم کے مقام پر آ کر دعا کرے، گریہ کرے، ملتزم سے لپٹ جائے، دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائے، یوں کر کے دیوار سے چمٹ جائے، مس ہو جائے. اب موقع ہے طواف کرتے ہوئے
افضل یہ ہے کہ اتنا قریب ہو کر نہ چلا جائے خانہ کعبہ سے کہ کپڑے یا بدن مس ہوں، دیوار سے مس، اس میں تھوڑا فاصلے سے چلے. ٹھیک. لیکن اب طواف ختم ہو گیا، اب آئے گریا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے، یہ قبولیت کی جگہ ہے. بے شک. اب معاملہ یہ ہے کہ جگہ چھوٹی ہے اور ہزاروں لوگ جمع رہتے ہیں، اور بعض زائرین کو کئی سفروں میں بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ یہاں جائیں، کیونکہ مرد ہوں تو بندہ پھر بھی ویٹنگ کر لے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے، چلو میرا نمبر بھی آ جائے گا. الامان والحفیظ، جذبات کی روح میں بہہ کر خواتین ہوش بھول جاتی ہیں، اللہ اللہ. اور ملک کی خواتین بات کی بولیاں بولنے والی، نہ کسی کے سمجھائیں سے سمجھے اور نہ کچھ اور وہاں تو ہونا یہ چاہیے بندہ اپنا عمل کرے، کیونکہ وہاں سمجھانا ایک تو مشکل ہوتا ہے، اور پھر بولی نہیں آتی آپ کو، اور الجھنا ہی ہوگا اور سمجھانا نہیں ہوگا. صحیح. تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں آپ جس سے آپ الجھنے میں پڑیں، اس سے آپ کا جو ذوق عبادت ہے وہ متاثر ہوگا. متاثر ہو جائے گا. تو اگر وہاں ایسا معاملہ ہے کہ دکم پیل ہے، جی. ایذا پہنچائے بغیر جانا ممکن نہیں ہے، یا خواتین ہیں ان سے جسم مس ہوں گے، تو آپ وہاں نہ جائیں. یہ مستحب جو ہے وہ طرز عمل ہے، وہاں آپ نہ جائیں. اس کے بجائے دور کھڑے ہو کر دعا اس کی مانگیں، سیدھ میں کھڑے ہو جائیں، دعا پیچھے کی مانگیں. طرف. ٹھیک ہے. جہاں بھی موقع ملتا ہے. اصل تو موقع دعا کا ہے نا، بے شک. اصل موقع دعا کا اور گریا کا ہے. تو ملتزم پر بھی آ گئے. اب ہم چلتے ہیں کارڈ نمبر 4 کی طرف. جی. کارڈ نمبر 4 یہ ہے کہ ملتزم سے فارغ ہو کر آب زمزم پر جانا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ آب زمزم کا کنواں، مطاف، جو کھلا ایریا، چھت نہیں ہے جہاں پر، اسی میں ہوتا تھا، وہاں جایا کرتے تھے، سیڑھیوں سے نیچے اتر کے جاتے تھے، اترا کرتے تھے، وہاں نظر آتا تھا، بالکل ایسا ہی وہاں تھا. نلکے لگے ہوتے تھے اور وہیں سے پانی بھر کر پیا جاتا تھا. تو مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ لطف اندوز ہوں گے، جی. مطلب اپنے جسموں پر ملیں، اپنے جو ہے وہ چہروں پر ملیں آب زمزم کا پانی لے کر، اور خوب پئیں. یہ جو ہے وہ ایک دعوت ہے، ایک طرح سے یہ پانی کی دعوت ہے، مبارک پانی کی دعوت ہے. تو مطلب پورا ایک عمل ہے یہ عمرے کا. مطلب بتایا گیا کہ جناب اس موقع پہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو کارڈ دکھائیے گا. آب زمزم پر جانا. عمرہ کرنے والا ملتزم کے بعد آب زمزم پر جائے گا. پہلے تو مطاف سے زمین کے نیچے کنواں ہوتا تھا، لیکن اب جہاں سہولت ہو، نلکے یا کولر ہوں، وہاں چلے جائیں. بہتر ہے صحیح کی بلڈنگ، یعنی خانہ، یعنی دروازہ کعبہ کے مقابل جو لمبی ساری عمارت ہے، اگر آپ کی پیٹھ ایک فرض کرتے ہیں کعبہ کی طرف ہو تو یہ عمارت آپ کے سامنے ہوگی، اس طرف بڑھیں آپ، بجائے آپ دائیں بائیں جانے کے اس طرف بڑھیں تاکہ صحیح کرنا آپ کے لیے آسان ہو، صحیح کی جگہ تک جانے کا فاصلہ کم ہو جائے. پوائنٹ نمبر 4، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. روایتوں میں آیا کہ زمزم پیتے وقت جو جس نیت سے پیے گا اس کی وہ مراد پوری ہوگی. بے شک. اور پھر ایک دعا بھی تو پڑھی جاتی کے ہے، لیے پیے کوئی. ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے خاص طور پہ، معروف ہے، کتابوں میں لکھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. تو یہ وہ ہے کہ جو شخص، اے اللہ میرا یہ علم نافع عطا فرما، اس کا مفہوم ہے مجھے رزق واسع عطا فرما اور مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما. جی. تو یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے. رفیق الحرمین میں امیر سنت نے تحریر فرمائی ہے. پوائنٹ نمبر 4، آب زمزم پر جا کر خوب پئیں، جسم پر ملیں، چہرے پر ملیں، لیکن اعتکاف کی نیت پہلے کر لیں. ٹھیک. اعتکاف کی نیت کر کے اگر آپ نے کوئی اذکار یا عبادت نہ کی ہو تو کم از کم کچھ اذکار پڑھ لیں، پھر پانی پئیں.
کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ کھانا پینا درست ہو جائے گا۔ اب چونکہ اندرونی نلکے اور کولر مسجد کے اندر ہے، لہٰذا پانی گرانے کی بے احتیاطی نہ کریں، بہت احتیاط کے ساتھ لیں۔ 6 نمبر پوائنٹ، اسلامی بہنیں صرف پانی پینے تک محدود رہیں۔ ظاہر بات ہے وہ بدن پر لگانا اور یہ سب چیزیں کرنا ممکن نہیں ہوگا، رش ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا الگ ہے مردوں کا الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، 4 کارڈ ہو گئے جناب۔ 5ویں جو چیز ہے عمرے کے حوالے سے وہ ہے صحیح کرنا۔ آب زمزم کے بعد صفا مروہ کے صحیح کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح کرنے کی سب سے نیچے کی منزل میں چلے جائیں، جبل ابی قبیس کی جانب سے بلڈنگ کے درمیان، یعنی اگر جبل ابی قبیس جو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوگا خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے، اگر آپ دیکھیں گے تو جبل ابی قبیس کی طرف سے جو گیٹ آ رہا ہے وہاں سے اگر آپ آئیں اور اندر مطاف میں داخل ہوں تو باب السلام سے گزر کر آنا پڑتا ہے۔ رش کے اندر رکاوٹیں بھی ہٹا دیتے ہیں، وہاں صحیح کرنا ممکن ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، تو بیسمنٹ اگر بند ہو تو سب سے اوپر کی جو چھت ہے وہاں چلے جائیں، لفٹ یا برقی سیڑھی کے ذریعے وہاں پر 2 ٹریک میں سے آپ ایک ہی ٹریک پر آنا جانا کر سکتے ہیں۔ جو مسجد الحرام کی جانب ٹریک ہے آپ اس پر آنا جانا کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، بیسمنٹ میں پہاڑ کی جانب اضافہ نہیں کیا گیا، بقایا منازل پر پہاڑ کی جانب ٹریک 2007 میں بنایا گیا ہے۔ علماء کی بڑی تعداد جدید توسیع پر صحیح کو غیر محتاط سمجھتی ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا کرنے پر 2 چکر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا ہے اور 1 چکر ہو۔ بہت سارے لوگ 14 چکر کرتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں ہوتا، راؤنڈ نہیں ہے، یہ 1 سائڈڈ ہے۔ جی ٹھیک۔ مرد حضرات سبز لائٹوں کے درمیان بھاگتے ہوئے گزریں گے، یعنی صفا سے زیادہ قریب ہیں، جب لائٹیں آئیں گی آتے میں جاتے میں تو وہاں سے مرد حضرات دوڑتے ہوئے گزریں گے انشاءاللہ۔ تو یوں صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے، کارڈ دکھائیے گا، صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے یہ 7 چکروں سے پوری ہوگی اور یوں سمجھیں کہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ لیکن صحیح کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کارڈ نمبر 6 ہے نماز صحیح پڑھنا۔ صحیح کے بعد مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں کہ اس موقع پر مستحب ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 نفل ادا فرمائے، یعنی مطاف کے کنارے آ کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائے، یہ مستحب ہے پڑھنا۔ کارڈ نمبر 7، عمرہ یہ سمجھے پورا ہو چکا ہے، اب اگلا مرحلہ ہے احرام سے نکلنا۔ تو جس نے قران کی نیت کی وہ تو نہیں نکلے گا، وہ احرام میں رہے گا، اس کا عمرہ پورا ہو گیا۔ تو اب باقی لوگ کیا کریں گے؟ حلق یا تقصیر کے ذریعے نکلیں گے۔ کارڈ نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ عمرہ کے تمام افعال ادا ہو گئے، اب احرام ختم کرنے کے لیے حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ نمبر 1، مرد حضرات حلق بھی کر سکتے ہیں اور تقصیر بھی، البتہ حلق افضل ہے، عورتیں صرف تقصیر کریں گی۔ پوائنٹ نمبر 3، تقصیر یہ ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بال 1 انگلی کے پورے برابر کٹ جائیں۔ مرد تقصیر کریں گے تب بھی شرط کو پورا کریں گے، اسلامی بہنیں تقصیر کریں گی تب بھی شرط کو پورا کریں گی۔ پوائنٹ نمبر 4، جب عمرہ کریں گے حلق یا تقصیر ضروری ہے، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، چند بال کاٹ دینے سے تقصیر نہیں ہوگی، نہ ہی حلق کے بعد کسی نے جا کے عمرہ کیا ٹھیک اور اگلے دن پھر عمرہ کیا، اب وہ چاہتا ہے میں مشین پھروا لوں، تو تقصیر کے لیے تو یہ ضروری ہے نا بال کم از کم 1 پورا ہوں، 1/4 سر کے بال ہوں، وہ کاٹ لیے جائیں کینچی سے ٹھیک۔ تو اگر مشین پھرتی ہے تو کیا ہوگا؟ 1 پورا بال تو آئے نہیں ہے، تقصیر تو ہو ہی نہیں سکتی، اب حلق ہی کرنا ہوگا۔ صبح عمرہ کریں تو حلق کروائیں، بھلے 1 بال بھی نہ نکلا ہو، 1 بال بھی نہ آئے، صبح عمرہ کریں تو حلق کروائیں، شام کو عمرہ کریں تو حلق کروائیں۔ اسلامی بہنیں کہتی ہیں ہمارے تو بال چھوٹے ہو جائیں گے، تو بھئی آپ طواف کرتے رہیں، اگر ایسی پوزیشن ہے تو اتنے زیادہ نفلی عمرے نہ کریں۔ صحیح۔ تو یہ تھا عمرہ کن چیزوں کا نام ہے، 7 چیزوں کا نام عمرہ ہے، ان 7 چیزوں کے حوالے سے ہم نے موٹے موٹے جو نکات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔
حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون کیا کہ جب کوئی شخص احرام پہنتا ہے تو وہ اور گھر سے نکلتا ہے دور دراز سفر کرتا ہوا جاتا ہے تو اس طرح جائے گویا کہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آخری سفر ایسا تائب ہو کر جائے توبہ کر کے جائے. تو اس لیے شاعر نے کہا یہ کون سر پہ کفن لپیٹے. حالانکہ سر تو خالی ہوتا ہے اس کی حیت ایسی ہے جیسے کفن پہننے والا جاتا ہے. تو مطلب دنیا سے کنارہ کش ہو کر جائے. یہ سلے ہوئے کپڑے اتروا دینا, یہ زینت کی چیزوں سے پرہیز کرنا, یہ احرام کی پابندیاں, یہ سب یہ سکھاتی ہیں کہ دنیا کو گھر چھوڑ کر جانا ہے. جی یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے ہیں راستے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا فرشتے ہیں راستے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا آنے والے ذی احترام کیوں نہ ہوں, انہیں کیا نام دیا گیا ہے؟ ضیوف الرحمان. یہ تو اللہ کے مہمان ہیں. فضا میں لبیک کی صدائے ظفر گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک. خانہ کعبہ ہے. جی. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی خانہ کعبہ کی چھت سے کیا طواف ہو سکتا ہے؟ طواف تو کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا. جی. اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ مسجد کے باہر سے طواف نہیں ہو سکتا, وہ طواف مسجد کا طواف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے بیت عتیق کے طواف کرنے کا, تو مسجد کے اندر سے طواف ہوگا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ چھت سے طواف ہو سکتا ہے؟ یہ مسجد کی چھت سے پوچھتے مسجد کی چھت سے. جی جی جی. مطلب ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ تو نیچے ہے, ہم اوپر ہو گئے. تو علماء نے بیان کیا کہ اصل جو ہے نا خانہ کعبہ کی وہ فضا ہے, اور اس فضا کے اوپر عمارت قائم کی گئی ہے. ایک وقت تھا کہ وہ فضا نہیں تھی. جی بیت المعمور پر یہ طوفان نوح آیا. جی جی. تو
عمارت باقی نہیں رہی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے عمارت دوبارہ سے اس بنیادوں پر بنیاد رکھی. تو علماء نے لکھا ایک تو کعبہ یہ ہے، اور اس کی سیدھ میں آسمان تک ایک خانہ کعبہ کی محاذات ہے، اور خانہ کعبہ ہی کی فضا ہے جی اور آسمانوں کے اوپر اسی کی سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے. بالکل. تو نیچے بھی لبیک کی صدائیں رہتی ہیں اور فضا فضا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی تو پھر انہیں کہا گیا کہ پکارو، اے لوگو آؤ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی جو آواز تھی وہ عالم میں سنائی گئی، مطلب جو جس جگہ آباد تھا آپ کی آواز اسے پہنچی، جو بچے ماں کے پیٹوں میں تھے ان تک پہنچی، اور جو عالم ارواح میں تھے ان تک پہنچی. آپ کی آواز پر جس نے لبیک کہا وہ خانہ کعبہ کو ضرور حاضر ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات. وہ آ کے لبیک ضرور کہے گا. تو زباں پہ لبیک کی صدائیں کیوں ہیں؟ بندہ اس آواز کو پر لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، اے مولا کریم تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بلوایا، اے مولا کریم لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہو گئے ہیں، ہم حاضر ہو گئے ہیں. اور اسی لیے جب خانہ کعبہ پر پہنچے طواف شروع کیا، لبیک کہنا بند کر دیا. کیوں؟ حاضر ہو چکے نا. سارے راستے کہتے ہوئے آئے مولا کریم ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. اور جب پہنچے تو آ گئے. تو لبیک جو ہے اصل میں ٹھیک ہے، اس کا یہ تاریخی پس منظر ہے. جس سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جی سوالات. ہمارے تو سلسلے کا رنگ ہی بدل گیا ہے. الحمدللہ. مطلب کلام کے ساتھ جو ہے نا، کلام کہیں اور لے جاتا ہے اور مسائل کہیں اور لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی، محمد طاہر اتاری. اچھا، میرا سوال اس طرح ہے کہ میرے ساتھ ضعیف العمر افراد بھی ہیں. انشاءاللہ حج کی نیت ہے، یہ افراد میرے ساتھ سفر کریں گے حج پہ انشاءاللہ. اب ہم مکہ شریف پہنچتے ہیں، وہاں پہ عمرہ کرتے ہیں، پھر کچھ دن قیام ہمارا مکے میں رہتا ہے، پھر ہم مدینہ شریف چلے آتے ہیں. واپسی پہ کیا یہ جو ضعیف العمر افراد ہیں میرے ساتھ، کیا یہ بھی عمرے کی نیت کرنا ان کے لیے لازمی ہے؟ آپ کا شیڈول آ چکا ہے؟ جی جی الحمدللہ. آپ کس تاریخ کو آئیں گے مدینہ منورہ سے؟ 9 اگست کو یہاں سے روانگی نہیں، ہے. چاند کی تاریخ کچھ حساب کتاب پتہ ہے؟ مدینہ منورہ سے کب آئیں گے آپ؟ یہاں سے جو ہمیں شیڈول بتایا ہے کہ کم و بیش 9 اگست کی روانگی، 18 دن ہم مکے رہیں گے. اچھا، اس کے بعد ہماری مدینہ شریف روانگی ہو جائے گی. نہیں، مدینہ منورہ سے کب آئیں گے؟ کم از کم حج سے کم و کم بیش 12 دن پہلے. 12 دن پہلے تو بہت مشکل ہو جائے گا. تشریف رکھیے. دیکھیں، مدینہ منورہ میقات کے باہر ہے، اور جو بھی آدمی میقات سے گزر کر مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ احرام کے بغیر نہیں آ سکتا. تو آپ کے ساتھ ضعیف افراد ہیں، وہ بھی یقینی طور پر احرام کی حالت میں ہی آئیں گے. اگر ایسا ہوتا نا کہ آپ کے پاس 3-4 دن ہوتے تو یہ آپشن تھا، بجائے عمرے کا احرام باندھنے کے وہ آتے ہوئے حج کا احرام باندھ لیتے. یعنی تمتع کرنے والا اگر میقات کے باہر جائے تو تمتع کرنے والا احرام میقات کے باہر سے براہ راست حج کا باندھ کے آ سکتا ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ان ضعیف افراد کو
ان کو آ کے عمرہ نہیں کرنا پڑتا، طواف اور صحیح نہیں کرنی پڑتی، اور پیک ٹائم ہوتا ہے رش کا، تو وہ آرام سے آ کر بیٹھ جاتے 2-3 دن اور براہ راست مینا چلے جاتے. صحیح. لیکن ان کے بعد 10-12 دن ہے اور بوڑھے افراد 10-12 دن تک حالت احرام میں رہیں، یہ بڑا مشکل ہوگا. جو یہ کیلکولیشن بتا رہے ہیں اس میں مفتی صاحب تقریباً 8 دن بنتے ہیں آنے سے، جیسے 8 مدینے دن سے آئیں بھی گے نا، زیادہ ہیں، 8 دن بھی یہ زیادہ ہیں. 5 دن وہ جی. بہت مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گی. ٹھیک. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے جس طرح سے ہمارا شیڈول آیا ہے 19 کی انشاءاللہ فلائٹ ہوگی ہماری، اور اس کے اندر لکھا ہوا کہ مدینے سے ہماری جو ہے نا وہ واپسی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ مدینہ سب سے اینڈ میں ہو، تو ہم وہاں جا کے تقریباً 30 دن کم و بیش ہم وہاں پہ رہیں گے. کہاں پر؟ مکے میں. مکہ شریف میں. تو ہم وہاں کے مقیم کہلائیں گے. آپ جاتے ہی کتنے دن رہیں گے؟ یہ کمپلیٹ شیڈول نہیں آیا ابھی صرف اتنا آیا ہے کہ روانگی. اگر آپ گئے دیکھیں مکہ مکرمہ 3 سے 4 مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے. بندہ گیا، جو شروع میں جانے والے ہیں خاص طور پر، وہ پہلے ہی مدینہ منورہ ہو کر آ جاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ گیا، عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ چلے گئے، پھر دوبارہ مکہ شریف آئے، پھر مینا چلے گئے، عرفات چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے. تو یوں 3 سے 4 دفعہ آنا جانا ہو جاتا ہے. تو اگر یہاں سے جانے والا اس کا شیڈول یہ ہے کہ 15 دن کا قیام وہ مکہ شریف میں ہی کرے گا تو وہ مقیم ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ معلوم کر لیں شیڈول، اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کا حساب لگا لیں. 1-8 تاریخ آگے پیچھے رکھیں کہ ہو سکتی ہے آگے پیچھے، لیکن آپ شیڈول معلوم کر لیں. لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی 30 دن وہاں اگر اس کا ہے مکے میں قیام، مطلب مقیم ہو گیا وہ، اب میرا سوال جو ہے پوچھنے کا مقصد اگر مقیم ہو گیا، اب میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر کوئی وہاں پہ مقیم ہو گیا تو مقیم کے لیے جو ہے وہ حج افراد ہے، تو ہم کیا پھر حج افراد کریں گے، حج تمتع ہی ہمارا ہوگا؟ اللہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ کس نے کہہ دیا تشریف رکھیں کہ مقیم کے لیے حج افراد ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسے تو کوئی تخصیص ہے ہی نہیں. یہ جو مقیم ہے یہ وہ مقیم نہیں ہے. آپ کے حج کے مناسک گھر سے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ یہاں سے چل کر گئے ہیں اور آپ نے جا کر عمرہ کیا ہے تو آپ تمتع کا عمرہ کیا ہے. حج تمتع تو کا ایسا ایک شخص جو ہے اگرچہ کہ مقیم ہو جائے وہ مکی اصلی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. وہ مکی کے حکم میں ایک طرح سے، تو وہ حج افراد ہی کرے یا نہیں. حج افراد تو کر بھی نہیں سکتا کہ جس نے عمرہ کر لیا وہ حج افراد کیسے کرے گا. تو آپ کا جو ہے حج تمتع ہی ہوگا. آپ کے ذہن میں جو یہ مسئلہ ہے کہ آپ وہاں گئے، مقیم ہو گئے، مکی ہو گئے اور وہ آپ لہذا وہی کریں گے، ایسا نہیں ہے. آپ میقات کے باہر سے گئے ہیں اور اسی ارادے سے گئے ہیں، لہذا آپ جا کے وہاں کے مقیم اصلی نہیں بنیں گے. اچھا، میرا ایک اور سوال تھا آپ سے کہ حج کے ایام جو ہیں وہ دوران حج کے ایام جو ہیں، یہ کسی اسلامی بہن کے جو مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں یا حج کے مطلب ایام کے بعد، اب ان کو جو ہے وہ طواف الزیارہ جو ہے وہ لازمی ہے ان کا کرنا، اور ان ایام کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی ان کی جو ہے فلائٹ کا بھی ٹائم آ جاتا ہے اور رہ جاتا ہے ان کا. تو اس صورت میں ان پہ کیا حکم ہے؟ یا پھر جیسے میرے جہاں تک میری ناقص علم کے مطابق شاید 12 سے پہلے شاید طواف الزیارہ کر لیں. میں عرض کرتا ہوں، تشریف رکھیے. جو پہلے جانے والے ہیں نا، چونکہ وہ آتے بھی پہلے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ جو طواف الزیارہ کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. جی. جن کو حج کے بعد لمبا چوڑا اسٹے کرنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے. پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے تعلق سے میں مسئلہ عرض کر دوں. اگر اسلامی بہنیں جا رہی ہیں آخری تاریخوں میں، ٹھیک، مثال کے طور پر کوئی اسلامی بہن جا رہی ہے 5 ذوالحجہ کو، 4 ذوالحجہ کو، 3 ذوالحجہ کو، اور وہ اگر تمتع کرتی ہے تو اسے عمرہ کرنا پڑے گا. عمرہ کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں مل رہا، پاک نہیں ہو رہی وہ، تو ایسی اسلامی بہن اگرچہ کہ وہ پاکستان سے جا رہی ہے، میقات کے باہر سے جا رہی ہے، حج افراد کر لے. اس کی اگر باری کے دن شروع ہو چکے ہیں تو حج افراد کی نیت اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو جا کے طواف عمرے کا اور جو صحیح ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی. حج افراد والے کے لیے جب وہ میقات سے باہر سے جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر شروع میں طواف قدوم ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں طواف قدوم بھی نہیں ہوگا. جی. اب بہت پہلے جا رہی ہے، ٹھیک، اس کے بعد بڑا ٹائم ہے، سب موقع اس کو مل جائیں گے. تو بہرحال جب وہ تب تک وہ پاک نہیں ہوتی وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہوگی. ٹھیک. اگر کسی کا شیڈول ایسا بن گیا ہے
کہ جناب اس کو مکہ مکرمہ ٹھہرنا ہے اور فوراً جانا ہے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ فوراً جانا ہے، پاک نہیں ہو رہی اسلامی بہن تو وہ احرام میں ہی رہے گی، احرام نہیں کھلے گی، ٹھیک، اگرچہ کہ وہ مدینہ منورہ چلی جائے، وہ وہاں جا کے پاک ہو جاتی ہے تو غسل کر لے گی، احرام کی شرائط کے مطابق میل نہیں چھڑائے گی، سب چیزیں، واپس آئے گی اسی احرام کے ساتھ، نیا احرام نہیں باندھے گی، نئے احرام کی نیت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، تو اسی احرام میں رہے گی۔ احرام کے بعد احرام کھولنا نہیں ہے، احرام باندھ لیا تو باندھ لیا، اب اسلامی بہنوں کا باندھنا کوئی چادروں سے تھوڑی ہے، اور ویسے بھی جو احرام ہے اصل میں نیت سے شروع ہو جاتا ہے، نیت و تلبیہ سے شروع ہو جاتا ہے، تو شروع میں جو ہے وہ عمرہ اس وقت تک نہیں کرنا، کیونکہ عمرے کے لیے طواف کرنا ہے، طواف مسجد الحرام شریف میں ہونا ہے۔ ہاں جو صحیح کا حصہ ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے، باہر کے راستے سے جایا جا سکتا ہے، صحیح جو ہے وہ مسجد کرنے کی جو جگہ ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے، مطاف عین مسجد کے اندر ہے۔ اب اصل جو سوال تھا وہ طواف زیارت کا سوال تھا، تو طواف زیارت کا جو وقت ہے، طواف حج کے یوں سمجھیے آپ کے دو بڑے فرض ہیں، ایک فرض ہے وقوف عرفہ، 9 ذوالحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی جو شخص پہنچا احرام کی حالت میں میدان عرفات میں اور فجر کا وقت ہونے سے پہلے تک جو پہنچ گیا وہ حاجی ہو گیا، ٹھیک، یہ فرض اس کا ادا ہو گیا۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت، طواف زیارت کرنا حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، اس کا کوئی بھی نعم البدل ہے ہی نہیں، کرنا ہی پڑے گا، مطلب رمی کر کے آزاد ہو گئے، احرام اتر گیا، قربانی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی پوری طرح احرام نہیں اترا، احرام پوری طرح نہیں اترا، ابھی احرام کی ایک پابندی ایسی ہے جو برقرار ہے کہ مرد عورتوں پر، عورتیں مرد پر حرام رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ طواف زیارہ نہ کر لیا جائے، ٹھیک، تو اب اس کا جو واجب وقت ہے وہ ہے 12 جو ذوالحجہ ہے اس کے غروب سے پہلے 4 پھیرے ہو جائیں، یہ ضروری ہے۔ اب عورت پاک نہیں ہے اور 13 تاریخ آ گئی، 14 آ گئی، تو ظاہر بات اس کو انتظار کرنا ہے، پاک ہونے کے بعد ہی اس کو یہ طواف زیارت کرنا ہے، اور اگر اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، اس کا جہاز ہے، فلائٹ ہے، جیسے فلائٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تدبیر بھی نہیں ہے کہ فلائٹ آگے کروائی جا سکے، بعض اوقات بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں، ان کی ایسی جان پہچان ہوتی ہے، ہر آدمی کا ایسا تعلق جان پہچان نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ نہ زبان اور نہ پتہ ہو، جناب ایک طرح سے تو مسافر ہی ہیں وہ، جی بالکل، تو اب جو ہے وہ اگر پتہ ہے کہ فلائٹ کا ٹائم آ گیا ہے اور کچھ بھی چارہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ عورت اسی حالت میں طواف کرے گی، اور طواف کرنے کے بعد، اچھا یہ عمرے میں نہیں ہے، عمرے میں صرف اور صرف انتظار ہے، طواف زیارت کے اندر یہ ہے کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، وقت ملا ہی نہیں ہے پاک ہونے کا، اسی حالت میں کرے گی، بعد میں توبہ بھی کرے گی، اور ایک پورا بڑا جانور ذبح کرے گی، پورا بڑا جانور دینے کو بدنا کہتے ہیں، ٹھیک، جانور بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، فوری دینا ضروری نہیں ہے، پاک ہونے کے بعد اب وہ احرام مطلب طواف زیارت کرنے کے بعد مکمل طور پر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جی کالز لے لیتے ہیں، کال لے لیجیے۔ سید طاہر محمد شاہ رخ اتاری، بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ احکام حج ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہر ہفتے آ رہا ہے، ماشاءاللہ اس سلسلے سے حاجیوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ جیسا پہلے کسی نے حج کیا اور وہاں شیطان کو کنکریاں مارنے گئے تو بھگدڑ کی وجہ سے وہاں موجود تو تھیں مگر انہوں نے کنکریاں نہیں ماری، تو کیا وہ دوبارہ اگر وہاں جائیں تو کیا ان کے اوپر دم لازم ہے، قربانی ان کو کرنی پڑے گی یا نہیں، اس کے رنوں میں فرمان دیجیے۔ دیکھیں کنکریاں جو مارنا ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہے، اور حج کا واجب جو ہے وہ یہ 2 اعتبار سے ہے، ایک تو کنکریاں مارنا واجب ہے، اور پھر کنکریاں اپنے وقت میں مارنا واجب ہے۔ اگر کوئی بالکل ہی کنکریاں نہ مارے یا کنکریاں تو مار دے لیکن وقت میں نہ مارے تو بہرحال دم اس پر واجب ہو چکا ہے، ٹھیک، اب کنکریاں مارنا نعم البدل نہیں ہے، اس کو دم دینا پڑے گا۔ صحیح، دوسری کال لیجیے۔ فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے، احکام حج کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا اور اچھا ہے اور بہت ساری حج سے متعلق معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ حج کے دوران جو 3 پلر جہاں پہ شیطان کو کنکڑی ماری جاتی ہے تو اس کی حکایت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کون سا واقعہ ہے، تھوڑا اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔
ٹھیک ہے جی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تشریف لائے تو شیطان آیا، تو آپ نے انہیں جو ہے وہ 3 مرتبہ جھڑکا، تو اس کی مناسبت سے جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے. اگلی کال. ہم لوگ 2005 کے دسمبر میں حج کو گئے تھے. حج کر کے بعد میں وہاں پہ 15-20 دن مقام تھے مکہ معظمہ میں. پھر وہاں سے جدہ شریف گئے پرچیزنگ کے لیے. پرچیزنگ کر کے ہم واپس آئے تو ہم نے احرام نہیں باندھا تھا. صرف وہاں جانے کے بعد بھی معلومات ہونے پہ صرف طواف کیا تھا عمرہ کا. تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا اس کا وضاحت فرما دے. جزاک اللہ خیرات. جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے. جدہ آنے کے بعد واپس جانے کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو اگر انہوں نے جدہ سے مکہ جاتے وقت احرام نہیں باندھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جدہ چونکہ میقات کے اندر ہے، میقات کے باہر آ جائیں اور پھر اندر جائیں مکہ مکرمہ جانے کے لیے تو احرام ضروری ہوگا. ٹھیک. اگلی کال لیجیے. میرا نام محمد حسن آزاد طاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ کام حج ماشاء اللہ عز و جل بہت بہت اچھا ہے. ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. مفتی صاحب سے عرض ہے یہ بتا دیں اگر کسی نے کوئی بھی نیت نہ کی اور وہ حج کے لیے چلا گیا تو اس پر کیا ہوگا؟ جی، کسی نے نیت نہ کی حج پہ چلا گیا تو ظاہر بات ہے احرام باندھ کر ہی گیا ہے. یا وہاں جا کر مدینہ منورہ چلا گیا، براہ راست مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے. تو احرام باندھتے ہوئے مطلق، یعنی مطلق کا مطلب ہوتا ہے کوئی قید نہ لگانا، بس یہ نیت کر لے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تب بھی اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. اگر اس پر حج فرض نہ ہو تب بھی فرض حج ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فقیر بھی، یعنی جس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے لیکن وہ بھی اگر حج کی نیت کر لیتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، جی، حج فرض حج ادا ہوگا. وہ یہ نیت کرتا ہے میں فرض حج ادا کر رہا ہوں تب بھی فرض ادا ہوگا. ہاں اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں نفلی حج ادا کر رہا ہوں تو پھر نفلی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر مطلق حج کی نیت سے نکلا اور حج ادا کر لیا تو فرض ادا ہو گیا. فرض ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ احرام باندھ کر گیا ہو. جی جی. ہمارا ایک سیگمنٹ مفتی صاحب ہے کہ آپ کو کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے. تو چونکہ عمرہ آج ہمارا فوکس ہے اور عمرہ جو ہے وہ اس میں ویسے تو ہم نے 7 چیزیں بتائیں. اب اس میں جو صحیح کے بعد نفل تھے وہ مستحب کام تھا. جی بالکل. اسی طریقے سے آب زمزم پر جو جانا ہے یہ واجبات میں سے نہیں ہے. ملتزم پر آنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے. عمرے کی جو موٹی موٹی 3 ہے. ایک تو ہے حالت احرام میں آنا. اچھا، اب یہ لوگ گئے، انہوں نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، اب کیا دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو حرم سے باہر جائیں گے. مسجد عائشہ سب سے نزدیک ترین ہے. گاڑی میں بیٹھتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے حرم سے باہر چلے گئے اور وہاں جا کے دوبارہ احرام پہنا، دوبارہ نیت کی، دوبارہ آگے عمرہ کیا. یوں یہ سرکل چلتا رہے گا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ حج کرنے سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے، حج کرنے کے بعد کیا جائے. ٹھیک. اس کے کئی جو ہے نا وہ پس منظر ہیں. یہ مشورہ تر میں عرض کر رہا ہوں اور بہتر کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. البتہ جائز ضرور ہے، پہلے بھی عمرے کیے جا سکتے ہیں زیادہ تعداد میں، لیکن اپنی توانائی آپ کو جمع رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ حج کا جب وقت آئے تو آپ بیمار پڑ گئے ہوں، آپ کے اندر ہمت نہ ہو. وہاں کے موسم کو بھی سمجھنا ہے. وہاں راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور رات کو طواف کرنے کا اپنا لطف ہوتا ہے. بالکل. اور طواف، نفلی طواف کے اندر تو ظاہر بات ہے احرام نہیں ہوتا، عام کپڑے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ رات کو طواف کر رہے ہیں تو کوشش کریں جرابیں پہن لیں، کیونکہ وہ فرش ایک تو ویسے ٹھنڈا زیادہ ہے، تو اس فرش سے چڑھتی ہے ٹھنڈک. سب سے پہلے گلا پکڑا جاتا ہے، گلا پکڑنے کے بعد بخار آتا ہے، درد ہوتے ہیں اور بندہ جو ہے نا پورا ہفتے کے لیے گیا. جی جی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر کمرے میں سے چل رہا ہوتا ہے، ان کے ریموٹ کنٹرول غائب ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احرام تو ہو گیا ایک لازمی جز. احرام کے بعد اب آ جاتی ہیں 2 چیزیں، موٹی موٹی چیزیں. ایک ہے طواف اور ایک ہے سعی. تو طواف کے اندر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب مکروہ ہے. اب جب مکروہ کہا جاتا ہے تو کتابوں کے اندر دونوں طرح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس لسٹ کے اندر بعض تحریمی بھی ہیں، بعض تنزیہی بھی ہیں. تو طواف کے بعض واجبات بھی ہیں
اور ان کا ترک کرنا یہ حرام لکھا ہے فقہا نے. ٹھیک. اسی طریقے سے صحیح کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ مکروہات ہیں. تو سب سے پہلے ہم پیکج ایک ہے ہمارے پاس کہ طواف کے حوالے سے جب طواف کرنا ہے عمرے میں، عمرے کے طواف کی خاص طور پہ یہاں بات ہو رہی ہے، تو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. جی آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں. طواف کے حرام کام: بے وضو طواف کرنا، بغیر مجبوری ڈولی میں یا کسی کی گود میں یا کسی کے کندھوں وغیرہ پر طواف کرنا، بلا عذر بیٹھ کر سرکنا یا گھٹنوں پر چلنا، کعبے کو سیدھے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا، طواف میں حتیم کے اندر ہو کر گزرنا، 7 پھیروں سے کم کرنا، جو ایک منٹ دکھائے گا. یہ جو لوازمات ہیں یہ سارے طواف میں. ٹھیک. سارے طواف میں. یہ الگ بات ہے کہ جیسے حتیم کے اندر سے جو گزرنا ہے تو عمرے کا جو طواف ہے اس میں جو جنایت آئے گی وہ اور آئے گی، جو نفلی طواف ہوگا اس کی جنایت تھوڑی کم آئے گی. ٹھیک. تو لیکن یہ وضو اور مطلب کہ جو چل سکتا ہے وہ چل کر طواف کرے اور الٹا طواف نہ کرے، یہ جو لوازمات ہیں یہ نفلی طواف کے لیے بھی ہیں، یہ طواف زیارت کے لیے بھی ہیں، یہ عمرے کے طواف کے لیے بھی ہیں. ایک دفعہ دوبارہ شروع سے چلا دیں ممکن ہے تو. طواف کے حرام کام: بے وضو طواف کرنا، بغیر مجبوری ڈولی میں یا کسی کی گود میں یا کسی کے کندھوں وغیرہ پر طواف کرنا، بلا عذر بیٹھ کر سرکنا یا گھٹنوں پر چلنا، کعبے کو سیدھے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا، طواف میں حتیم کے اندر ہو کر گزرنا، 7 پھیروں سے کم کرنا، جو ستر میں داخل ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہونا، مثلا ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی. یہ وہ کام ہے جو حرام ہے. اچھا ایک دلچسپ بات بتاؤں. جی. کوئی ایسی چیز نہیں جو طواف کو توڑ سکے. طواف ٹوٹتا کسی چیز سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بے وضو طواف کرنے کا یہ حکم ہے، بے غسل طواف کرنے کا یہ حکم ہے، مطلب کہ بیٹھ کر طواف کرنے کا یہ حکم ہے. یہ سب چیزیں رہیں گی اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے اعادہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن طواف ٹوٹتا نہیں ہے. صحیح. اس میں ایک چیز کی طرف توجہ میں چاہ رہا تھا، دلا دیں آپ کہ یہ جو یہاں پر تھا نا کلائیاں عورت کی نظر آنا، اب یہ اسلامی بہنیں جو ہیں جب یہ استلام کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ کلائیاں ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ ایک ان کی تربیت ان کو یوں تھوڑی اٹھانے یہ ہاں مطلب وہ مردوں کو دیکھا تھا کہ وہ بھی ہاتھ جس طرح وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہیں اتنے ہاتھ رکھنے. ٹھیک ہے. نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتی ہیں سینے تک، جس طرح وہ نماز میں ہاتھ اندر ہی کر کے مطلب اٹھا لیتی ہیں اسی انداز میں ان کو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس طرح کے معاملات پوچھے بھی جاتے ہیں اور پھر وہ ایک انداز ہے کہ جب جگہ نہیں ملتی تو یہ ہاتھ ہلاتے ہوئے لوگ نکل جاتے ہیں. اصل میں ایک بات جو میرا مشاہدہ ہے، وہاں اتنی بڑی تعداد میں حاجی آ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی حج کرنے آئے ہیں جو نمازی بھی نہیں ہیں، جو نماز بھی نہیں جانتے. مطلب نمازی تو پھر بھی تھوڑا بہت اس کو وضو آتا ہے اور اس کو ایک نماز پڑھنا آتی ہے اور اس کو مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے. پھر ہم نماز پڑھتے ہوئے 5 وقت دیکھتے ہیں. جی. دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنا آ جاتی ہے. اب گئے پہلی دفعہ اور کسی سے رہنمائی لی ہی نہیں ہے. اب ہر رکن پر وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے برابر والا کیا کر رہا ہے، میرا دائیں والا کیا کر رہا ہے، میرے بائیں والا کیا کر رہا ہے. پھر جس کی جو سمجھ میں آتی ہے وہ کرتا ہے. الرحمن والحفیظ اتنے مقدس اتنے جو ہے روحانی سفر کو وہ غلطیاں کر کر کے عجیب و غریب رنگ دے دیتے ہیں. تو بہت ساری باتیں قابل اصلاح ہیں. اگر مکروہات ہیں تو وہ چلا دیجیے گا. جی چلائیے. طواف کے مکروہات: فضول بات کرنا، ذکر و دعا یا تلاوت یا نعت و مناجات یا کوئی کلام بلند آواز سے کرنا، حمد و صلاۃ و منقبت کے سوا کوئی شعر پڑھنا، ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا، مستعمل چپل یا جوتے ساتھ لیے طواف نہ کریں، احتیاط اسی میں ہے، رمل یا استباء یا بوسائے سنگ اسود جہاں جہاں ان کا حکم ہے ترک کرنا، طواف کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا، ہاں
ضرورت ہو تو استنجا کے لیے جا سکتے ہیں، وضو کر کے باقی پورا کر لیجئے۔ ایک طواف کے بعد جب تک اس کی 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں دوسرا طواف شروع کر دینا۔ ہاں اگر مکروہ وقت ہو تو حرج نہیں، مثلاً صبح صادق سے لے کر سورج بلند ہونے تک یا بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک، کہ اس میں کئی طواف بغیر نماز طواف جائز ہیں۔ البتہ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد ہر طواف کے لیے 2 رکعت ادا کرنی ہوگی۔ طواف میں کچھ کھانا، پیشاب یا ریح وغیرہ کی شدت ہوتے ہوئے طواف کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مکروہات تھے ملے جلے مکروہات تھے جی، اور یہ جو اس میں یہ رفیق الحرمین سے لکھے گئے ہیں، اس میں ایک یہ جو تھا نا کہ اعادہ کرنا، مطلب وضو کے لیے گئے تو واپس آ کے شروع کر لے۔ اب اس کی صورتیں بنتی ہیں، مطلب 2 صورتیں ہیں اس کی۔ اگر اتنے پھیرے ہو گئے ہوں جی تو پھر یہ ہے کہ کنٹینیو کرے گا، جی، اور اتنے پھیرے ہو گئے ہوں تو وہ پھر صحیح کے مکروہات بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، وہ یہ بھی دوبارہ سے جو ہے نا وہیں سے شروع کر لے۔ یہ افضلیت کی بات وہاں کی گئی ہے۔ خیر یہ مسئلہ ہم بعد میں بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ پوری میں نے توجہ دلائی ہے صرف، جی یہ بعد میں بیان کر دیں گے۔ اب اسی طریقے سے صحیح ہے، جس طریقے سے طواف ہے اسی طریقے سے صحیح ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن صحیح کے جو احکام ہیں وہ طواف سے کافی کم ہیں۔ تو آئیے صحیح کے اگر مکروہات ہیں تو وہ بتا دیجیے، یا اس کے حوالے سے جو بھی پیکج ہے وہ چلا دیں۔ جی، صحیح کے 10 مکروہات بغیر ضرورت: اس کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ، وقفہ، دوری دینا۔ ہاں قضائے حاجت یا تجدید وضو کے لیے جا سکتے ہیں۔ صحیح میں وضو ضروری نہیں، مستحب ہے۔ خرید و فروخت، فضول کام، پریشان نظری یعنی ادھر ادھر فضول دیکھنا صحیح میں بھی مکروہ ہے، اور طواف میں اور زیادہ مکروہ۔ صفا یا مروہ پر نہ چڑھنا، معمولی سا چڑھیے، اوپر تک نہیں، بغیر مجبوری۔ مرد کا مسا میں نہ دوڑنا۔ طواف کے بعد بہت تاخیر سے صحیح کرنا، ستر عورت نہ ہونا۔ اب ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی تھی، طواف کر لیا جی، بوڑھے جو حضرات ہیں خاص طور پر ان کے لیے، تو اب طواف میں تھکن ہو جاتی ہے اور بھیڑ سے نکلے ہیں، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی جا کے صحیح کریں گے۔ ٹھیک، مطلب طریقہ تو یہی ہے کہ آپ فوراً ہی کر لیں جا کر، لیکن اگر کوئی آپ کو دشواری آ گئی ہے، صحت پریشان کر رہی ہے، آپ ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں۔ میں یہاں تک دیکھا کہ ایک صاحب گئے، انہوں نے بالکل 11 بجے دوپہر کو طواف کیا، سخت دھوپ لگ گئی، دھوپ لگ گئی، اب ہمت نہیں، سانس اکھڑ گیا، احرام ہی کھول دیا، حلق کروا لیا جا کر۔ اللہ، اگر وہ گھر آ جاتے، احرام میں رہتے، پھر طبیعت بحال ہوتی اور پھر واپس چلے جاتے اور پھر صحیح کرتے جا کے۔ اچھا ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس پورے سفر کے اندر۔ سفر میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس ٹائم مجھے زیادہ رش ملے گا، کس ٹائم مجھے ٹھنڈک ملے گی، کس ٹائم مجھے دھوپ ملے گی، کس ٹائم میں نے کیا کرنا ہے، اپنے مناسک کو کن اوقات میں اچھے انداز میں ادا کر سکوں۔ اصل تو یہ اس نے چوائس کرنی ہے، میں نے کہاں بیٹھنا ہے، میں نے رش کی جگہ بیٹھنا ہے، بھیڑ کی جگہ بیٹھنا ہے، میں یہاں بیٹھنے سے تلاوت زیادہ کر سکوں گا، یہاں بیٹھنے سے کم کر سکوں گا، یہاں بیٹھ کر کعبہ شریف نظر آئے گا، یہاں بیٹھ کر نظر نہیں آئے گا۔ تو یوں بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ کالز ہیں ہمارے پاس، کال لے لیتے ہیں۔ میں رخسان خان سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے، جب کسی ہوٹل سے روم سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد میں جب پیدل چلتے ہیں کعبہ شریف کے طواف کے لیے، تو پورے راستے میں لبیک پڑھتے ہوئے وہاں پہنچے؟ یہ آج لگتا ہے کوئی نمبر جو ہے نا اسپیشل جاری کیا انہوں نے، جو ہند والوں کے لیے ہی ہے۔ اصل میں وہ ہند میں مدنی مشورہ جاری تھا، تو وہاں اس کی تشہیر بہت اچھی، اور ابھی تو عرب شریف سے تھی، لیکن ہے ہند کے لہجہ بتا رہا ہے کہ ہند کے اسلامی بھائی ہیں۔ صحیح بھیجا آپ نے۔ تو دیکھیں جب سواری جو ہے وہ شہر میں آتی ہے نا تو اور اس میں جوش آ جاتا ہے، جیسے گھوڑا وغیرہ ہو، یا بندہ بھی اگر خود بھی بس وغیرہ سفر کر رہا ہے تو اپنے شہر پہنچتا ہے، اس میں ایک ولولہ آ جاتا ہے۔ تو جب مسجد الحرام شریف جا رہے ہیں حرام کے ہاتھ میں عمرہ کرنے کے لیے، تو جتنا خانہ کعبہ اور مسجد الحرام شریف نظر آتی جائے گی ولولہ اور بڑھے گا، اور بڑھے گا۔ تو بالکل پڑھنا ہے تلبیہ،
پڑھنے کا موقع ہے یہ تلبیہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم اتنی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ہمارے گلے بیٹھ جایا کرتے تھے تلبیہ پڑھتے ہوئے. تو بالکل تلبیہ پڑھیں, صرف یہ ہے کہ جب آپ استلام کرنے لگیں گے اس وقت تلبیہ روک دیں گے, ٹھیک, اس سے پہلے تک تلبیہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ گھر سے چلے نفلی طواف کے لیے, اچھا نفلی طواف کے لیے, اگر ایک سوال ہے تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے. ویسے تو تلبیہ ایک ذکر ہے جی, اور نفلی طواف کے لیے فضائل نہیں ہے. احرام کی حالت میں آنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کے فضائل ہیں. بہرحال ذکر تو ہے, تصورات میں بندہ پڑھتا رہے, جاتا رہے, یا زبان سے مناتا رہے, یہاں بھی تو منع بھی نہیں ہے, نیکیوں کا سامان بھی ہے. ٹھیک, لیکن ایک بات ہے مسنون طریقے کی, تو وہ موقع نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اگلی کال لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ حج کے بعد سادے کپڑوں میں طواف کرتے ہیں اور صفا مروہ بھی کرتے ہیں, تو یہ کیسا؟ جو صحیح ہے, صحیح نفلی نہیں ہو سکتی, یہ طے شدہ اصول ہے. مطلب یہ ایک بڑی اہم بات میں نے عرض کی ہے کہ صحیح صرف اور صرف بطور واجب کے ادا ہو سکتی ہے. ٹھیک, اور وہ دو ہی موقع پر واجب ہے. ہر عمرے کے بعد صحیح ہے, اور ایک صحیح ہوتی ہے حج کی. جی, مطلب حج کے احرام کی بھی ایک صحیح ہے. اب وہ چاہے تو حج پہ جانے والا احرام باندھے اور حج پہ جانے سے پہلے وہ صحیح کر لے, احرام کی حالت میں کرے گا نا, یا پھر وہ طواف زیارت جب کرے گا تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرے گا. تو عام طور پر طواف زیارت میں احرام اتر جاتا ہے, تو طواف زیارت کے موقع پہ جو صحیح ہوتی ہے وہ اپنے عام کپڑوں میں ہوتی ہے. عام کپڑوں میں ہوتی ہے, انہوں نے وہی دیکھا ہوگا تو اور چونکہ وہ 10 تاریخ 11 تاریخ اور 12 تک ہوتی ہے, تو ان دنوں میں جس کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو وہ طواف زیارت کی صحیح ہوگی. لیکن کچھ بھی بعید نہیں ہے, وہاں بھولے سے بھولا, سادے سے سادہ, اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ مطلب کہ نہیں یہ سوالات آ رہے ہیں مفتی صاحب, سوالات آ رہے ہیں, اور یہ حج تربیت اجتماع اور حاجی کیمپ میں بھی میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے خود دیکھا ہے طواف زیارت, تو ظاہر بات ہے ان تاریخوں میں ہونا ہے نا. اب یہ لوگ جا رہے ہیں حج پہ, اب یہ بھی جا کر دیکھیں گے کہ وہاں لوگ سادے کپڑوں میں صحیح کر رہے ہوں گے. ان بیچاروں کو مسائل کا نہیں پتہ, وہ سمجھتے ہیں جس طرح نفلی طواف ہے, طواف نفلی ہوتا ہے تو ہر طواف کے بعد لگتا ہے کہ صحیح بھی ہوتی ہے, تو وہ صحیح بھی آ کر رہے ہوتے ہیں. تو صحیح جو ہے وہ صرف عمرے میں ہوتی ہے اور حج کی صحیح ہوتی ہے. نفلی صحیح کا کوئی تصور کانسیپٹ نہیں ہے, نفلی طواف کا تصور ہے. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ طواف کا جو مسئلہ تھا, وضو کرنے چلے گئے, وضو ٹوٹ گیا, وضو کرنے چلے گئے, یا جماعت قائم ہو جاتی ہے, جنازہ آ جاتا ہے, 100 مسائل ہیں. تو 4 سے کم اگر پھیرے کیے ہیں تو نئے سرے سے کر سکتے ہیں. مطلب کسی نے 3 پھیرے کیے, درمیان میں چلے گئے, دوبارہ آئے, نئے سرے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور وہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے. صورت یہ کہ اگر 4 سے کم ہے تو نئے سرے سے یا وہاں سے شروع, دونوں صورتیں. لیکن اگر 4 پھیرے کر لیے تھے تو اب اگلا پھیرا کنٹینیو کرنا ہے, نئے سرے سے نہیں کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے. کال ہے جی, اگلا سوال لیجیے گا. محمد خالد اتاری, سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت ہر چکر میں کیا استعلام کرنا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اچھا سوال کیا انہوں نے مفتی صاحب سے. ہم نے جو صحیح کے بارے میں اپنے کارڈ میں موٹے موٹے اصول بیان کیے ہیں, پوری تفصیل بیان نہیں کی. رفیق الحرمین تفصیل کے لیے موجود ہے, بہار شریعت کا چھٹا حصہ موجود ہے. تو صحیح جو ہے جب صحیح کرنے لگیں گے اور صفا سے صحیح شروع کرنی ہے تو صفا پر جائیں گے, اور اب چونکہ عمارتیں بن گئی, خانہ کعبہ نظر نہیں آتا,
ورنہ اصل تو یہ ہے کہ تھوڑا سا چڑھیں اور خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو جائے. اب جو تعمیرات ہوئی ہیں شاید نظر آتا ہو. جی اب نئی تعمیرات میں جو ہے نا وہ ترکیب یوں بنی ہے کہ الحمدللہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے. مطلب تھوڑا سا صفا پہ چڑھیں گے تو خانہ کعبہ کی جھلک پڑتی ہے, کلیئر نظر آتا ہے. جی تو وہاں پر جو ہے وہ استلام کرنا ہے, صحیح سے پہلے بھی استلام کرنا. اس میں صحیح سے پہلے جو ہے وہ مفتی صاحب حجر اسود کی سیدھ میں آ کر صحیح کا استلام کریں گے اور پھر پیچھے آئیں گے تو یہ صفا کی پہاڑی پہ پہنچیں گے, کیونکہ وہ استلام کی جگہ جو غالباً حجر اسود کی سیدھ میں کرنا ہے نا, اور یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ تھوڑی سی اور پیچھے ہٹ کر ہے, پیچھے ہے حجر اسود کی سیدھ سے تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ کے. یعنی پہلے استلام پہلے میں کریں گے حجر اسود کی سیدھ میں, پھر آئیں گے اور نیت بھی کرنی ہے, پھر دعا بھی کرنی ہے, اور پھر یہ کہ صحیح شروع کرنی ہے. پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. جی بالکل. اگلی کال لیجیے. سر میرا نام محمد رمضان ہے, میں نین سکھ لاہور سے بات کر رہا ہوں. سر میں نے پوچھنا تھا, یہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لوگوں کا حق مار کے, غریبوں کے یتیموں کے حق مار کے, یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوتے ہیں طواف کے بعد جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنم لیا ہے. یہ لوگوں کو نہ حق جو قتل کر کے ادھر چلے جاتے ہیں, میں نے ان کے متعلق پوچھنا تھا یہ کیا دیت میں کیا حکم ہے, وہ ان کو معاف ہو جائے گا سب کچھ؟ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, وہ آیا اور اس نے پوچھا میں نے 99 قتل کیے ہیں تو مجھے معاف ہے کہ نہیں معاف ہیں. تو جذباتی لوگوں نے یہ کہا کہ جی معاف نہیں ہو سکتے, قتل کیسے معاف ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ قتل کے پیچھے یا حق العبد کے پیچھے 2-3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک. اگر انہوں نے بات قتل کی ہے تو قتل کے پیچھے ایک ہے حق اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عظمت دی ہے, احترام دیا ہے, اور قتل کرنا اس پر سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم ہے ہی نہیں نا پھر. تو وہ جو مقتول ہے اس نے اس کا حق تلف کیا. ٹھیک. دوسرا اس نے کیا کیا, جو ورثہ ہیں ان کا حق تلف کیا. تیسرا اس نے اللہ تبارک قاتل تیسرا اس نے اللہ تعالیٰ کا حق تلف کیا, جو حکم دیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. تو حج پر جانے والا اگر کوئی قاتل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ تھا تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جو حق اللہ تھا اس کی توبہ سے معاف ہوگا, لیکن اس کو جو بقیہ تقاضوں کا حق اللہ ہے وہ باقی رہے گا. مثال کے طور پر جو مقتول ہے اس کا جو حق ہے اس میں حق العباد ہے اور حق اللہ بھی تو وہاں پر ہے. اب ایک بندہ حق العبد پورا نہ کرے تو وہ حق اللہ کی بھی تو خلاف ورزی کر رہا ہے. تو علماء نے لکھا کہ جو شخص مزدلفہ کا وقوف پاتا ہے, یعنی ایک تو وقوف ہوا ہے نا جو عرفات میں کرنا ہوتا ہے, ایک مزدلفہ میں کرنا ہوتا ہے. اگلے سلسلے میں ہم وہیں جا رہے ہیں جناب انشاءاللہ, کہ جو حج کی ایکٹیویٹی ہے وہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگلے سلسلے میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ 8 تاریخ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک کیا معاملات ہوں گے, کہاں کیا کرنا ہے اور کس عبادت کا کیا حکم ہے, کون سی عبادت فرض ہے, کون سی واجب ہے, کس عبادت کی کیا حیثیت ہے, یہ سب آپ دیکھ سکیں گے اگلے سلسلے میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اچھا, تو وقوف مزدلفہ جسے نصیب ہوا تو علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے, یہ جس نے اگر حق العباد بھی تلف کیے ہیں, لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ لوگ اسے معاف کر دیں. بہرحال حج سے آنے کے بعد بندہ پلٹتا ہے اور بعض نہیں بھی پلٹتے. جو حج مبرور ہے, مقبول حج, اس کی علامت یہ قرار دی گئی ہے بندہ آ کے پلٹ جائے, پہلے سے بہتر ہو جائے, اچھا ہو کر. تو بندہ آ کے خود حاضر ہو جائے, جی میں نے قتل کیے ہیں, میں حاضر ہوں, جو مرضی کر لو. ٹھیک. تو اگر ورثہ معاف کر دیں تو ٹھیک, اگر وہ جو ایک سزا بنتی ہے اسلامی وہ لینا چاہیں, مطلب قاضی کے ذریعے, کورٹ کے ذریعے, تو وہ ٹھیک. تو بات یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو حج کرنے جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر غلطیاں ہیں تو حج وہ کرے گا, اگر اس کا حلال کی رقم ہے, حلال رقم سے وہ حج کرنے جائے گا, لیکن اپنی غلطیوں کو دور کرے گا, ان کا ازالہ کرے گا. تو تھوڑا سا یہ نہ کہیں کہ گلاس میں آدھا پانی نہیں ہے, بلکہ یہ کہیں آدھا پانی گلاس میں موجود ہے. بات یہ ایک اعتبار سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا اگر یہ یوں اگر کہیں کہ جو بندہ جاتا ہے تو اس کو چاہیے نا کہ وہ یہ چیزیں پوری کرے, یہ نہ کہے کہ وہ حج پہ ہی نہ جائے. صحیح. تو وہاں تو جا کے چوٹ زیادہ لگتی ہے, بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, دل پلٹتے ہیں, لوگ بدلتے ہیں. بالکل. تو اس زاویے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ.
ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ختم سے اب 12 بج چکے ہیں ہمارا الحمدللہ. اور یہ سلسلہ ایسا ہے حقیقتاً جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو 2 گھنٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جب سلسلہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو 2 منٹ اوپر ہو گئے ہوتے ہیں. تو بس گزارش یہی ہے کہ جب بھی سلسلہ ہو توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں رہیں, احکام حج سیکھتے رہیں. سیکھ کر جو کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل بہتر انداز میں کر پائیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. لبیک 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 لا شریک لک لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك